آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، 2019 کے ختم ہونے کی دیر تھی اور مصیبتوں اور آفات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ مسلمان پہلے ہی خدا کی رسی کو چھوڑ چکے ہیں اور اب تو مزید کمزور پڑ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو غلطی سے بھی بند مت کیجیے گا ورنہ آپ بہت ہی اہم چیز مس کر دیں گے۔ ناظرین، 2020 کا آغاز ہی بہت سے فسادات سے ہوا ہے۔ کہیں مساجد کو جلایا گیا ہے تو کہیں کورونا وائرس نے پوری دنیا میں خوف کا عالم طاری کر رکھا ہے، تو کہیں ناسا کی جانب سے یہ وارننگ جاری کر دی جاتی ہے کہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ ناظرین، یہ سب قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ عمرہ کے لیے طواف کعبہ کو روک دیا گیا ہے اور اب حج بند کرنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں، صرف اور صرف وہاں کی انتظامیہ ہی نماز پڑھتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی چند ایسی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، شراب پینا عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ زمین کا دھنس جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا، جس کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ 29 اپریل 2020 اور 10 اپریل 2029 کو دو بڑے پتھر زمین کی طرف تیزی سے بڑھیں گے، جس کے بارے میں ناسا نے پہلے سے ہی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اگر اب بھی کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کا گرنا کوئی عام بات ہے تو میں اسے بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ اے علی، قیامت کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور اس کے بارے میں ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے دو بڑے پتھر اگلے آنے والے سالوں میں، اور 29 اپریل 2020 میں کون سا بڑا پتھر زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ چند مزید نشانیاں بتائی ہیں جن میں شکلوں کی تبدیلی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ اور دوسری نشانیاں اس طرح پے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جس طرح تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مساجد کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں نہتے اور بے بس مسلمانوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہماری معصوم بہنوں کی عزت و عفت کے لباس کو تار تار کیا جا رہا ہے، جنہیں چشم فلک نے کبھی ننگے سر بھی نہ دیکھا تھا۔ جس طرح افغانستان اور عراق کے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کس طرح چیچنیا، بوسنیا، افغانستان اور عراق کی سڑکوں پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو اسلامی ممالک پر قابض ہونے کے لیے اس طرح سے مدعو کریں گے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ کسی صحابی نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ سستی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور اللہ کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج
کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل چکا ہے اور کس طرح سے کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ ہی دجال آئے گا اور نہ ہی کوئی تعاون آئے گا، کیونکہ اس راستے پر فرشتے کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، آج مسلمانوں پر طواف کعبہ بھی بند کر دیا گیا ہے، مساجد بھی بند کر دی گئی ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوا کہ ہم اس حدیث کی نفی کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور تمام مسلمانوں کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔